قرآن مجید کی تلاوت رمضان کے مہینے میں کثرت سے ہونی چاہیے۔ سلف صالحین قرآن سے رشتہ مضبوط کر لیا کرتے تھے، بہت گہرا کر لیا کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ اور بات چل رہی ہے کہ قرآن مجید کو اس طرح پڑھا جائے کہ رقت پیدا ہو، آنکھوں سے آنسو نکلیں۔ قرآن مجید سننا چاہیے، دوسروں سے سننا بھی چاہیے، یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ بہت سارے حفاظ ہوتے ہیں، حافظ قرآن ہیں، علماء ہیں، اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو ان سے قرآن پڑھنے کی درخواست کیجئے، آپ سنیے، قرآن سننا چاہیے۔ قرآن مجید کو سننا ضروری ہے اور یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ قرآن پڑھ کر سنائیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا، سورہ نساء پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے آگے بڑھتے جا رہے ہیں، 40 آیتیں ختم ہو گئی۔ جب 41ویں آیت پر پہنچتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عبداللہ سے، امسک، رک جاؤ، بس کرو، پڑھنا بند کر دو۔ کیوں کہا آپ نے؟ کون سی آیت پڑھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس آیت میں ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اے نبی اس وقت کا عالم کیا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ اٹھائیں گے اور ان سارے لوگوں پر تمہیں گواہ بنا کر لائیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل قیامت کے دن ساری امتوں کے حوالے سے گواہی کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ اس احساس ذمہ داری سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ قرآن مجید کو بڑی گہرائی سے سن رہے تھے، بڑی رقت سے سن رہے تھے، آپ کو رونا آ گیا، آپ زار و قطار رونے لگے۔ عبداللہ ابن مسعود نے جب پڑھنا بند کیا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ کیوں؟ اس احساس ذمہ داری سے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سلف کے امام ہیں وہ بھی قرآن سن رہے ہیں تو رو رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں تو رو رہے ہیں، اور پڑھ کر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت رویا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، آپ تہجد کی نماز میں پڑھنے لگے، سورہ مائدہ کی آیت، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اس آیت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچتے ہیں، تہجد کی نماز ہے، قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے، آپ تلاوت کر رہے ہیں سورہ مائدہ کی اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو تجھے پورا حق حاصل ہے کہ تو عذاب دے دے، کیونکہ تیرے ہی بندے ہیں، لیکن اے اللہ اگر تو ان کو بخش دے گا تو زبردست ہے، حکمت والا ہے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اتنا رو رہے ہیں، ان تعذبہم فإنہم عبادک، اس آیت کو پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا۔ تو بہرحال جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ مجھے میری امت کی فکر دامن گیر ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جبریل گئے، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے کر بھیجا اور کہا کہ اے نبی، آپ کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ناراض ہونے نہیں دے گا، آپ کی امت کے حق میں اللہ جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے سے آپ راضی ہو جائیں گے، انشاءاللہ اللہ آپ کو ناراض ہونے نہیں دے گا۔ تو دوستو اور ساتھیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلف صالحین کے امام ہیں، ہمارے اور آپ کے امام پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب قرآن سن رہے ہیں تب بھی رو رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نماز میں کر رہے ہیں تب بھی رو رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں کہ ایسا کچھ حصہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، آمین۔ آپ اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیے گئے اکاؤنٹ نمبر یا QR کوڈ سکین کے ذریعے یا پھر گوگل پے کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں۔ مزید جانکاری کے لیے دیے گئے نمبر پر رابطہ قائم کریں۔ سپورٹ البر۔